تو یہ قرآن کو عظمت ملی کہاں سے؟ کتابیں تو اللہ کی بہت آئی، یہ عظمت ملی کہاں سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسلا، صدق اللہ العظیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما آل رسول فرزند بطول صاحب سجادہ خانقاہ قدوسیہ و علماء ذوی الاحترام ائمہ مساجد طلباء مدارس اسلامیہ، میرے نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ لوگوں نے عزیزم ڈاکٹر روح الامین صاحب قبلہ کا بڑا ہی شاندار اور لاجیکل، فزیکل اور پریکٹیکل بیان قرآن مجید کی شان میں سماعت فرمایا ہے۔ میں اور سارا مجمع اور منبر کے تمام احباب محظوظ ہو رہے تھے، اور اسی کیفیت میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں، یہ اکثر کہا جاتا ہے تمہارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے، تمہارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے۔ یہ 12 بجے کے بعد اکثر جلسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جلسہ تو بالکل اختتام کو پہنچ چکا تھا جب ڈاکٹر روح الامین کو مائک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جتنی کرسیاں خالی تھیں اپنے آپ بھرنے لگ گئی۔ میں سوچ میں پڑا، یہ بڑی توجہ سے سننا آپ لوگ، میں سوچ میں پڑا کہ نعت خواں کے آنے سے کرسیاں بھر جاتی ہیں، ان کے جانے سے کرسی خالی ہوتی ہے، اور قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے جلسے کے آغاز میں کرسیاں خالی رہتی ہے۔ تو روح الامین صاحب نے قرآن کا ٹاپک لیا کہ آغاز ہر محفل کا قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے، لیکن کرسیاں خالی رہتی ہیں۔ اکثر اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ اور رات کے اس پہر میں کیا ہے کہ جہاں پر زبردستی محبت کا انجیکشن عوام کو لگایا جاتا ہے، اور ان کے عشق کو پیمانے پر تولا جاتا ہے، ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے قرآن کی ٹاپک اٹھایا۔ میں نے کہا اب لگتا ہے جلسے کا حال اور بے حال ہو جائے گا کیا؟ لیکن میرے پیارو، میں کیا دیکھا، بے حال جلسے حال میں آ گئے۔ جیسے قرآن کی بات شروع ہوئی، جو دکان پر تھے، ہوٹلوں میں تھے، چاٹ سموسے آئس کریم کھا رہے تھے، اپنے اپنے کام کو چھوڑ کے جلسے گاہ میں آنے لگے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یہ کون سی طاقت انہیں بازار سے اٹھا کر کے جلسے کی طرف لا رہی ہے؟ تو اللہ میرے دل نے کہا یہ کوئی اور طاقت نہیں، یہ حضور کا معجزہ ہے اور قرآن کی شان ہے کہ اگر مردہ مجمع میں قرآن کی عظمت کو بیان کیا جائے تو ایمانی حرارت بیدار ہو جائے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو پریکٹیکل ہم لوگوں نے دیکھا۔ کیا ہے کہ مردہ دل تھا، تازگی آ گئی۔ پتا کیا چلا کہ جب تم مرض میں مبتلا ہو، بیماری لاحق ہو،
یہ روح کی غذا، کہے کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن حسین بھوکے پیاسے تھے۔ ارے پیارو، پیاس اور بھوک کا احساس اسے ہوتا ہے جو اپنے پیٹ کو دنیا سے پیدا ہوئے اناجوں سے بھرتے ہیں، دنیا کے پانی سے شراب ہوتے ہیں۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کا پیٹ اناج سے نہیں، تلاوت قرآن سے، نماز سے۔ میرے پیارو، تو معلوم کیا پڑھا؟ تو پتہ کیا چلا پیارو؟ اگر زندہ رہنا ہے تو قرآن کو پڑھتے رہو۔ حضرت شریف شکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو محفل میں آپ سب بیٹھے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں جو شخص محفل میلاد میں آتا ہے، محفل یہ کون ہے؟ جنید بغدادی کی پیر و مرشد حضور غوث اعظم کے پیروں میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں بیٹھتا ہے جہاں آ کر کے، وہ جنت کے باغ میں بیٹھتا ہے۔ آپ کب سے جنت کے باغ میں بیٹھے ہو؟ کب سے بیٹھے ہو؟ میرے پیارو، اتنی ساری کتابوں کا نام ڈاکٹر روح الامین صاحب نے لیا کہ آج کمپیوٹر کا سسٹم فیل ہینگ ہو جائے گا، لیکن جس دل میں آمنہ کا لال رہتا ہو اس کا کبھی سسٹم فیل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، موبائل ہینگ ہو جائے گا، لیکن جس کے دل میں تو یہ قرآن کو عظمت ملی کہاں سے؟ کتابیں تو اللہ کی بہت آئی، یہ عظمت ملی کہاں سے؟ یہ عظمت اس وقت ملی کہ جب یہ قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کسی موقع پر، کیونکہ بالکل فجر کے وقت کے قریب ہوئے جا رہے ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور بالخصوص ہمارے پیر طریقت پیر طریقت علامہ غلام عبد القادر علوی صاحب قبلہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، مفتی اعظم اڑیسہ کے بھی تعلق سے ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق صلی اللہ علیہ وسلم۔